لا الہ الا ہو کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ بے شک بے شک۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اور وہ مالک ہے، بادشاہ ہے، نہایت پاک ہے، سلامتی دینے والا ہے، امان دینے والا ہے، حفاظت دینے والا ہے، عزت دینے والا ہے، عظمت دینے والا ہے، اور تکبر والا ہے۔ یہ تکبر کیا ہے؟ آج ہر ایک انسان کے اندر اگر کوئی مالدار ہے تو وہ اپنے سے غریب کو گھمنڈ دکھاتا ہوا نظر آتا ہے، تکبر دکھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر کوئی غریب ہے تو وہ اپنے سے زیادہ غریب کو گھمنڈ دکھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر کوئی مالک ہے تو وہ اپنے نوکروں کے اوپر گھمنڈ دکھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر کوئی بزنس مین ہے تو وہ اپنے نوکروں کے ساتھ گھمنڈ دکھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ دیکھا جائے تو ہر ایک انسان کسی نہ کسی چیز پر گھمنڈ دکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کسی کو اللہ نے مال دیا تو وہ مال پر گھمنڈ دکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ نے کسی کو خوبصورتی عطا فرمائی تو اپنی خوبصورتی کے اوپر گھمنڈ دکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو صحت عطا فرمائی تو وہ اپنی صحت کے اوپر گھمنڈ دکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو علم عطا فرمایا ہے تو وہ اپنے علم کے اوپر گھمنڈ دکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یعنی ہر ایک شخص اپنے گھمنڈ کے اندر چور ہے، اپنے گھمنڈ کے اندر ڈوبا ہوا ہے، لیکن ہر ایک شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گھمنڈ وہ ہے کہ جو تمہیں لے کر ڈوب جائے گا، جو تمہیں بربادی کی طرف لے جائے گا، جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ گھمنڈ صرف میرے لیے ہے۔ حدیث قدسی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جو گھمنڈ ہے، گھمنڈ یہ میری چادر ہے۔ کیا ہے؟ یہ میری چادر ہے، اور یہ جو بڑائی ہے یہ میرا تہبند ہے۔ اور اگر کوئی ان دونوں میں سے یعنی تکبر کے معاملے میں اور بڑائی کے معاملے میں مجھ سے جھگڑا کرے گا تو میں اس کے دانت توڑ دوں، اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے، اور کوئی اگر اس کو لینے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، کہیں آپ کے اندر تو یہ بیماری نہیں پائی جا رہی، کہیں آپ کے اندر تو یہ برائی پائی تو نہیں جا رہی ہے، آپ خود کو تو بہترین سمجھ رہے ہیں، سامنے والے کو حقیر سمجھ رہے ہیں، سامنے والے کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ شیطان کو شیطان بنانے والی چیز گھمنڈ ہے۔ کیا؟ سب سے پہلے اس نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں آدم کو، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، آدم مٹی سے ہے، میں بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا، میں گھمنڈ میں چور ہوں۔ اس نے سجدہ نہ کیا تو وجہ کیا ہوئی؟ گھمنڈ میں چور ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت بھیجی کہ تو لعنتی ہے۔ اس کے بعد اسے اس جنت سے نکال کر پھینک دیا کہ جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جہنم کے اندر ڈال دیا گیا، اور ایسے ہی قیامت تک ذلیل و خوار ہوتا رہے گا۔ وجہ کیا بنی؟ گھمنڈ۔ وجہ کیا بنی؟ گھمنڈ۔ تو آپ سوچیں کہ یہ جراثیم ہم پہ نہیں پائے جا رہے، اور کہیں نہ کہیں یہ دیکھا جائے تو ہر ایک انسان کے اندر کہیں نہ کہیں یہ پایا ہی جاتا ہے، دل کے کونے کے اندر، کہ اگر وہ کسی چھوٹے کو دیکھ لیتا ہے، کون ہے یہ، حیثیت کیا ہے اس کی، میرے لیے کام کرتا ہے، میں دیتا ہوں تو کھاتا ہے، میں دیتا ہوں تو گزارا چلتا ہے، میں دیتا ہوں تو یہ ہوتا ہے، میں دیتا ہوں تو وہ ہوتا ہے۔ حیثیت کیا ہے؟ وہ برباد ہو گیا ہے تو ختم۔ اللہ کی نظر کے اندر تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان گھمنڈ کرتا ہے، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسے قبروں سے اٹھائے گا تو
زمین میں بڑا چوڑا ہو کر چلتا ہے نا، سینہ دکھا کر چلتا ہے نا، اپنی گاڑیوں پر گھمنڈ کرتا ہے نا، اپنے بنگلوں پر گھمنڈ کرتا ہے نا، اپنے مال پر گھمنڈ کرتا ہے نا، اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ کرتا ہے نا، اپنے علم پر گھمنڈ کرتا ہے نا، اپنی ذات پر گھمنڈ کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ چوٹیوں کی شکل میں اسے قیامت میں اٹھائے گا اور وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہوگا ہر جگہ سے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں آیا ہے کہ انہیں جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ آج گھمنڈ کے اندر انسان اتنا چور ہے، کسی غریب کے گھر میں پانی نہیں پیتا ہے، کسی غریب کے گھر میں جانے کو تیار نہیں۔ مال جو آ گیا ہے، دولت جو آ گئی ہے، گاڑی جو آ گئی ہے، اب یہ غریب حقیر ہی لگے گا، اب یہ اس کو بیکار ہی لگے گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ تو ان سے حقارت کر رہا ہے، ہم تجھے کل قیامت میں ایسا ذلیل کریں گے کہ تجھے جہنمیوں کی پیپ پلائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں کے اوپر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، نظر رحمت نہیں فرمائے گا، ان سے کلام نہیں فرمائے گا۔ پوچھا گیا کہ حضور وہ کون ہوں گے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بوڑھا زانی، یعنی جو شخص بڑھاپے کو پہنچ گیا اور بڑھاپے کے اندر زنا کر رہا ہے، کسی لڑکی کے ساتھ غلط فعل کر رہا ہے، ایسے شخص کے اوپر کہ تو بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے، اب بھی تیرے اندر سے یہ شہوت اور یہ ٹھڑک ختم نہ ہوئی، اب بھی تیرے ذہن کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے کہ تو کسی کے ساتھ زنا کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بوڑھے کے اوپر، آج کل ہے کچھ ایسے جو بڑھاپے کو پہنچ گئے مگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، تو ان کو چاہیے کہ وہ باز آ جائے۔ دوسرا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ظالم بادشاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بادشاہت عطا فرما دی، کسی کو ملک عطا فرما دیا، تو اب وہ اپنی بادشاہت کے اندر چور ہو گئے، لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، لوگوں کے اوپر زیادتی کر رہا ہے، من چاہا ٹیکس وصول کر رہا ہے، من چاہا لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالم بادشاہ کے اوپر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تیسرا میرے آقا نے ارشاد فرمایا سرکش متکبر شخص، یعنی ایسا شخص جو تکبر بھی کر رہا ہے اور سرکش ہو گیا ہے، لوگوں کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہے، اپنے گھمنڈ میں اتنا چور ہو گیا ہے کہ اس گھمنڈ کے اندر لوگوں کو پریشان کرتا ہو نظر آ رہا ہے۔ تو اے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اگر یہ بیماری تمہارے اندر پائی جا رہی ہے تو اس بیماری کو